رہا ہے، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف اس وقت پکارتا ہے اپنے رب کو دل سے رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب عطا کرتا ہے اسے نعمت اپنی جناب سے تو بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کے لیے فریاد کرتا رہا تھا اس سے پہلے، اور بتاتا ہے اللہ کہ ہم مثل تاکہ بہکا دے اسے اس کی راہ سے۔ اے مصطفیٰ آپ اسے فرمائیے لطف اٹھا لے اپنے کفر سے تھوڑے دن، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ بھلا جو شخص عبادت میں بسر کرتا ہے رات کی گھڑیاں کبھی سجدہ کرتے ہوئے کبھی کھڑے ہوئے، ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی، آپ پوچھئے کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جاہل؟ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں کافی ساری چیزوں کو اشارتاً اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ جب بھی کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت وہ کس طرف رجوع کرتا ہے۔ بھلے ساری زندگی اسے خدا یاد نہ آیا ہو، لیکن جب تکلیف پہنچتی ہے نا تو پھر ہر بندہ اپنے رب کی طرف، قرآن نے کہا کہ وہ سچے دل سے پکارتا ہے، رجوع کرتا ہے اپنے رب کی طرف، اور کوئی پھر اس وقت اس کے دل میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں رب ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں وہ سنے گا یا نہیں سنے گا۔ اس وقت اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اب جس مشکل میں پھنس چکا ہوں، اس پریشانی اور مشکل سے بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ رب العالمین خالق کائنات کی ذات ہے۔ اب اسی ذات کی طرف ہی میں رجوع کروں گا تو یہ معاملہ میرا حل ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب ہم عطا کر دیتے ہیں اسے نعمت اپنی جناب سے تو پھر وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے، وہ اپنی پہلی تکلیف کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے ہم مثل چیزوں کے جناب والا برابر کھڑا ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ حریم ناز کی پھر توہین کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ آپ فرمائیے اٹھا لے لطف جتنی دیر اٹھا سکتا ہے، آخر تو نے پلٹ کر تو میری طرف ہی آنا ہے۔ تو جب انسان کسی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، مصائب و آلام کے سیاہ بادل اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آتی، تو پھر ہر طرف سے منہ موڑ کر بڑے عجز و نیاز سے رب کریم کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، لیکن جب اس کی مصیبت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹل جاتی ہے اور اس پر طرح طرح کے انعامات کیے جاتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے، اسے وہ گھڑیاں بھول جاتی ہیں جب وہ درد و غم سے نڈھال ہو کر چیخ اور چلایا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جبین سائی کیا کرتا تھا۔ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے محبوب یہ کتنی دیر تک کر لے گا، جب تک میں نے اسے زندگی دی ہے یہ اس وقت تک تو اتنی حرکتیں کرے گا، جب زندگی کی ڈوری اس کی کھینچی جائے گی، جب اس کے ساہ اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیا جائے گا، فرمایا پھر یہ کیا کرے گا، پھر کہاں جائے گا، پھر تو اسے رب کریم کی بارگاہ میں واپس لوٹنا پڑے گا، اور اس پر اللہ رب العالمین کے ساتھ جو اس نے شرک کیا اور اس کے ساتھ اگر کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس کا حساب و کتاب بھی پھر رب کریم کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ مومن کے شب و روز کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے آج کی آخری آیت مبارکہ میں، اور بتلایا جا رہا ہے کہ نیاز مندوں کا عالم یہ ہے کہ رات بھر درد انگیز نالے کرتے رہتے ہیں اور اس کے در اقدس پر جبین نیاز جھکاتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود اپنی عبادت پر وہ نازاں نہیں ہوتے۔ یہ بہت ہی قابل غور بات ہے۔ ساری رات فرمایا وہ عبادت کرتے ہیں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی تلاوت قرآن کی صورت میں،
کبھی اللہ کے ذکر میں کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، اور فرمایا کہ کوئی بھی لمحہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اپنے رب کی تابع داری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا نیک ہوں، یہ سارے لوگ سوئے رہتے ہیں، میں جاگ جاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں ساری رات گزار دیتا ہوں۔ فرمایا وہ جو مومن ہے، وہ جو میری بارگاہ میں قبول ہے، فرمایا ساری رات عبادت کرنے کے بعد وہ جب اذان فجر ہوتی ہے تو پھر آنکھوں میں آنسو لا کر عرض کرتے ہیں مولا میں تیری شایان شان عبادت تو نہیں کر سکا، میرے اللہ مجھے اپنی عبادت پر ناز نہیں ہے، مجھ پر اپنی رحمت کا نزول فرما اور مجھے اپنی جناب سے نعمت بھی عطا فرما، رحمت بھی عطا فرما۔ اے میرے اللہ تیری بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ تو اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے سے وہ ہر وقت ڈرتا بھی رہتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار بھی وہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو اس انداز میں مجھ سے ڈرا کرتے ہیں میں ان کا ہی تو مقام بلند کر دیا کرتا ہوں۔ تو محترم حضرات، اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کو جانتے ہیں ان کی امید و بہم کا یہ حال ہے، اور جو شان الہی سے بالکل ناواقف ہیں ان کی سرکشی کی حد نہیں۔ کیا یہ دونوں گروہ یکساں ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرمائیے، آپ پوچھئے کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا اللہ کون؟ فرمایا علم والے اور جاہل۔ تو آواز آئی نہیں، کبھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو میرا تابعدار ہے اور جو نافرمان ہے یہ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانے والا، اور ساری زندگی دوسری طرف ایک شخص سرکشی کرنے والا، اذان ہو گئی اسے تب کوئی فکر نہیں، عزت رسول کی بات آئی اسے تب کوئی فکر نہیں، عظمت قرآن کی بات آئی اسے تب کوئی فکر نہیں، جب بھی کوئی دین کا معاملہ بنا اسے تب کوئی فکر نہیں۔ فرمایا یہ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح فرمایا پھر عبادت گزار اور اللہ کی فرما برداری کرنے والا اور نافرمانی کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو اپنے مالک کی تابع داری نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی تابع داری میں جینا، اللہ اپنی فرما برداری میں مرنا نصیب فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو عظمت قرآن کا صدقہ، عزت قرآن کا صدقہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اللہ صاحب قرآن کا اس وقت دیدار نصیب فرمائے۔ یہ بہت انسان پہ کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بہت کٹھن یہ گھڑی ہوتی ہے۔ آخر ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، جب ہمارا آخری وقت ہو تو دعا فرمائیں کہ بندہ اس وقت اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہو، ادھر ہاتھوں میں قرآن ہو اور سامنے چہرہ صاحب قرآن ہو، اور پھر روح نکل رہی ہو۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، یہ وہ روح ہے جب آسمان پر یہ روح جائے گی تو قرآن کا صدقہ اور صاحب قرآن کا صدقہ اتنی روح سے خوشبو آ رہی ہوگی کہ پھر فرشتے بھی اس روح کا استقبال فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں صاحب قرآن اور قرآن کی عزت و عظمت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔